الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، إمامنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم كالقابض على الجمر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. نہایت قابل قدر بھائیوں، دوستو اور عزیزو، آج ہم رونا روتے ہیں کہ ادھر زلزلہ آ گیا، ادھر طوفان آ گیا، ادھر آندھیاں آ گئیں، ادھر زمین میں لوگ دھس گئے، ادھر زمین کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، وغیرہ وغیرہ جو احوال زمانہ سے ہم شکایت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی غیور بھی ہے، اور پھر فی نفس الوقت اللہ کی ذات منتقم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو ایک قوت اور صلاحیت دی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اس قوت کو، صلاحیت کو، اور جو کچھ میں نے اس کو اچھائیاں دی ہیں اس کو اللہ کی رضا پر خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے، یہ ساری چیزیں بلکہ اس میں سے اکثر اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ انسان کی صلاحیت، انسان کا وقت، انسان کا مال، آج اگر ہم دیکھنے بیٹھ جائیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں سے اکثر چیزیں اللہ کی نافرمانی پر استعمال ہو رہی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جس ذات نے یہ ہمیں دی ہیں بطور امانت، مال بھی انسان کے پاس امانت ہے، وقت بھی انسان کے پاس امانت ہے، اسی طرح اس کی صلاحیت بھی امانت ہے، جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر امانت میں خیانت کی جائے اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی وارننگز آ جائیں تو پھر ہم رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں۔
لیکن ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے۔ یہ جتنے ہم حالات دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اس عمل اور ان برائیوں اور ان نافرمانیوں کی پاداش میں یہ احوال آ رہے ہیں، لیکن ان احوال کے آنے میں بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک حکمت ہے۔ وہ یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے چکھاتے ہیں۔ دنیاوی عذاب کتنا بڑا ہوگا، اصل عذاب تو آخرت کا ہے، تو دنیاوی عذاب چھوٹے ہیں۔ یہ زلزلے آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، اسی طرح آسمان سے جیسے حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا پتھروں کی بارش ہوگی، یا اس طرح کے جو طوفان آتے ہیں مختلف انداز میں، مختلف شکلوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو چکاتے ہیں یہ عذاب کے چوکے، تاکہ لعلہم یرجعون، یہ دنیا میں ہی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، جس راستے کو یہ کھو بیٹھے ہیں، جس سے غلط نکلے ہیں، دوبارہ اسی راستے کی طرف آ جائیں تاکہ اس بڑے عذاب سے یہ بچ جائیں۔ ورنہ جس غفلت کے ساتھ، جس اندھیر نگری کے ساتھ یہ غلط کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کا انجام تو عذاب ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان حالات سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ اور پھر یہ ساری جو باتیں ہیں، سارے جو احوال ہیں، سارے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پرانی امتوں کے احوال بیان کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے، دیکھو فلاں قوم پر یہ عذاب آیا، فلاں قوم پر یہ عذاب آیا، فلاں قوم پر یہ عذاب آیا، اور فلاں قوم کو فلاں جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی، دوسری قوم کو فلاں جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی، فلاں قوم کو فلاں جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ تو اگر خدا نخواستہ وہی اجرام، وہی گناہ، وہی جرم جو ہے تمہارے اندر بھی ہوں، تو تمہیں بھی پھر فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جرم کی وجہ سے کسی قوم کو سزا مل جاتی ہے تو تم اس جرم کو کرتے ہوئے مطمئن کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں وہ سزا نہیں مل سکتی ہے جس کی ایک نظیر اور مثال موجود بھی ہے تمہارے سامنے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیات اسی موضوع پر بیان فرمائی ہے۔ میں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد احادیث رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس موضوع پر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین کے اندر، بر و بحر کے اندر، خشکی کے اندر، سمندروں کے اندر فساد پھیل گیا۔ فساد پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی حالت سے ہٹ گئے، جہاں وہ فائدہ دیتے تھے وہاں نقصان دینے لگے۔ فساد فی الارض کا مطلب یہی ہے کہ زمین کے اندر بگاڑ آ جائے، خلق خدا کے اندر بگاڑ آ جائے، اچھائیاں برائی نظر آنے لگے، برائی اچھائی نظر آنے لگے، یہ فساد فی الارض۔ تو فرمایا کہ زمین کے اندر، بر و بحر کے اندر فساد پھیل گیا، کیوں؟ لیذیقہم بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اگر اچھے اعمال کی کثرت ہوگی تو اللہ کی طرف سے اسی پیمانے پر رحمتیں آئیں گی، برے اعمال کی کثرت ہوگی تو اسی پیمانے پر پھر ہمارے لیے سختیاں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، وغیرہ وغیرہ آئیں گی۔
دوسری آیت میں اور اس کی حکمت اللہ نے یہ بتایا، اس کی وجہ یہ بتائی لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دیں، سارے نہیں، بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھا دیں۔ اور اس کی علت یہ بتائی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ مزہ چکھانا اس لیے تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئے اپنے راہ حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، قرآن و شریعت کی طرف، دین محمدی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اسی کا حکم ہے کہ وہ دین محمدی پر چلیں، قرآن و حدیث پر چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے مقدس اسلام پر چلیں۔ اگر اسے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے احوال آتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے دوستو، دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دل بسا اوقات خون کا آنسو روتا ہے، حقیقت یہ ہے جو چیز سمجھنے کی تھی اس کو ہم نے اس درجے پس پچھ ڈالا ہے کہ اس کا ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کوئی اس کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس۔ حالت دیکھیں، کتنے مسلمان ہیں لیکن دینی پروگرام میں بیٹھنے والے کتنے ہیں۔ اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کی برکت ضرور ہے، آپ گھر میں رکھیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، برکت ملے گی، لیکن یہ صرف برکت کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ بھائی اس کے اندر احکام ہیں، اس کے اندر اوامر ہیں، اس کے اندر نواہی ہیں، اس کو پڑھو اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرو، یہ اسی لیے اللہ نے دیا تھا۔ آج اللہ کو گواہ بنا کر سامعین ہمیں جواب دیں کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ ہم غیر انگریزی لوگ ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب انگریزی میں کتنی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو انہی کے انداز میں بولتے ہیں، اسی کی زبان میں بولتے ہیں، انہی جیسا ساؤنڈ نکالتے ہیں اور انگریزی کو گہرائی تک جانتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم سمجھنے کے لیے کہا جائے تو ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور پھر اس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے غلط کاریاں بھی ہم کر رہے ہیں، گناہ بھی ہم کر رہے ہیں، بسا اوقات وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا عقیدہ متاثر ہوتا ہے، اور ہمیں بسا اوقات یا تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا پتہ ہونے کے باوجود ہم اپنے غفلت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں تک نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو کچھ تمہیں پہنچتی ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی، جو احوال آتے ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ غفور الرحیم نے فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جیسے پہلی آیت میں آیا تھا کہ تھوڑے سے کچھ اعمال کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھا دیتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے ہر گناہ پر فوری گرفت ہو جائے تو پھر میرے خیال میں کوئی دنیا میں رہے ہی نہیں۔ ادھر سے انسان نے جرم کیا، گناہ کیا، ادھر سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو پھر بچے گا کون؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فوری گرفت نہیں کرتے، اس کو چانس دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو، انسانوں کو، ان کے اعمال بد پر، تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں رہتا، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ یہ ڈھیل جو ہے یہ مکمل ڈھیل نہیں ہے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ جب انسان سرکشی میں حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت آتی ہے، پھر بچتا نہیں ہے۔ ان اللہ یمہل ولا یکمل،
اللہ مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ایک سیکنڈ کے لیے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پھر وہ گرفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ پرانے اقوام کی بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، سزا دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر تو اللہ تبارک و تعالی نے تیز و تند ہوائیں میں قوم عاد پر، جو کہ اتنے بڑے طاقتور لوگ تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لاؤ تو صحیح کسی کو مقابلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، حکیم ذات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی پہلوان ہی بھیجیں، اللہ بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو حکم دیا، ہوا کو، 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ، جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لے آؤ، اللہ نے ہوا بھیجی، تیز و تند ہوا، گرم ہوا، جس میں ہوا نے اڑا اڑا کر ان کو ہوا میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا، اور ان کے جسم ہوا کی گرمی کی وجہ سے سوکھ گئے، اور ہوا میں ہی ٹکرا ٹکرا کر 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام 8 دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، 8 دن کے بعد جب دیکھا تو پوری زمین جو ہے وہ ان کی لاشوں سے بھر گئی تھی، گویا کہ وہ کھجور کے تنے تھے بکھرے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب اللہ نے کہا کہ کوئی ہے زندہ جو کہ کہتے تھے مقابلے میں لاؤ، سزا ملی نا ان کو، نبی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی پر اس کو سزا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قوم ثمود آئی، بڑی صنعت و حرفت والے، اس زمانے میں یہ مدینے سے ذرا 200 کلومیٹر اس طرف کی آبادی اب بھی موجود ہے، بڑے پہاڑوں کے اندر تراش کر محلات بناتے تھے، اللہ نے ان کو یہ فن دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی اقوام نے اللہ کے ساتھ جنگ تو لڑی لیکن اپنی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، اسی لیے کسی پر ہوا آیا تو کسی پر پانی آیا تو کسی پر کچھ اور آیا، اپنے طور پر انہوں نے اپنی حفاظت کی، بڑے بڑے محلات بنائے، مضبوط دروازے بنائے پتھر کے، اور ہوا گزر بھی نہ ہو سکے اس طرح دیواریں بنائے مضبوط۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، اللہ بڑی حکیم ذات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو ہوا سے ہلاک کیا تو تم پر بھی ہوا ہی بھیج دے، کسی کو اگر پانی سے ہلاک کیا تو تم پر بھی پانی ہی بھیج دے، اللہ نے عذاب کی نوعیت کو تبدیل فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایک ایسی چیخ، ایک ایسی ڈراؤنی آواز اللہ نے ان پر مسلط کی کہ وہ آواز کی سختی اور اس کی کا ڈراؤنا پن بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ سارے یعنی جیسے ہوتا ہے ایسے چپک کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ ہوا اتنی زیادہ ان کے اندر اثر انداز ہوئی کہ اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اسی حالت میں وہ گھبرا کر مر گئے۔ جب دیکھا گیا بعد میں تو لوگ اس طرح بالکل جیسے گٹھری نہیں ہوتی، گٹھری کی طرح تھے سارے، کیونکہ وہ ڈر کے انہوں نے جیسے اس طرح اپنے گھٹنوں کو اور ہاتھوں کو اس طرح ملا دیتے ہیں، ایسی کیفیت میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض پر اللہ تعالیٰ نے پانی مسلط کیا، ان کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی آپ جانتے ہیں، آج بھی اردن میں بحر میت کے نام سے ان کی وہ بستی، ابھی بستی تو نہ رہی، وہ سمندر بن گیا، وہ بھی ایسا بحر میت، یعنی وہ مردہ پانی اس کو کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک ایسے جرم کی وجہ سے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج وہ جرم ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہو چکا ہے، قانونی حیثیت مل چکی ہے اس کو، ہم جنس پرستی، لواطت، برا فعل، مرد مرد کے ساتھ برا فعل کرے، یا اسی طرح جیسے عورت عورت کے ساتھ کرے، یا اس کی جو مختلف شکلیں ساری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ان کے یعنی اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے زمین میں ان کو دھسا دیا کہ ان کی لمبی لمبی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، اور اتنا زمین کے نیچے چلی گئی کہ پانی نکل آیا نیچے سے، اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس پوری بستی کو، حدیث میں جیسے آتا ہے، فرشتے نے آسمان کے قریب اس کو اٹھایا اور اوپر الٹا پٹخ دیا اس کو، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور آج بھی وہ جگہ بطور عبرت موجود ہے جہاں پر ابھی پانی ہے، اور جسے بحر میت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتانے کے لیے نمونے ذکر فرمائے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی کوئی جرم کرو گے تو اللہ کا عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ جو پہلے لوگ آئے نافرمانی کی ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ اللہ نے ہلاک کیا، استفہام تقریری۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، اور یاد رکھو اگر بعد والے بھی ایسے کریں گے تو ان کو بھی ان کے پیچھے ہم لگا دیں گے، ان کو بھی ہلاک کریں گے اسی طرح۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرمین کے ساتھ ہمارا یہی انداز ہوتا ہے، ہمارا یہی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد کو پسند نہیں کرتا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللہ نے فرمایا کہ تم بچو اس فتنے سے جو تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ جب معاشرے میں برائیاں عام ہوں گی تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو بجا لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں جانے اور اس کا کام، ہمیں اس سے کیا ہے۔ جب فلاں جانے اور اس کا کام، تو پھر فلاں کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو پھر اس عذاب میں سارے گرفتار ہوں گے، پھر نمازی بھی نہیں بچیں گے، پھر نیک بھی نہیں بچیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے ان بدکاروں کا، ان مجرمین کا ہاتھ روکنا ضروری ہے۔ قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں، احادیث میں کئی مثالیں ہیں۔ ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، فرشتے آئے، دیکھا کہ وہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے کہ کبھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ فرشتوں نے کہا اعوذ باللہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن پھر کہا شاید اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا بارے میں شاید وہ نہ ہو، یعنی ہو تو نہیں سکتا، لیکن ان کے شاید خیال میں آئے۔ پھر اللہ کے پاس گئے، یا اللہ وہاں اس بستی میں جس پر آپ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے کہ اس نے پلک جھپک کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کتنا نیک ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو اس سمیت الٹا کر دو، فإنه لم يتمعر فی ساعة قط، دنیا میں میری نافرمانی ہوتی رہی، معاشرے میں نافرمانیاں ہوتی رہی، اس اللہ کے بندے کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آئے کہ اللہ کی یہ مخلوق نافرمانیاں کیوں کر رہی ہے، یہ غلط کاریاں کیوں کر رہے ہیں۔ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا، اس نے اپنی فکر کی اوروں کی نہیں کی۔ اسی طرح اصحاب السبت کا واقعہ آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی جو کہ دریا کے کنارے بستی تھی، وہ لوگ شکار کرتے تھے، عموماً مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یوم السبت کو ہفتے کے دن منع فرمایا کہ آج کے دن تم لوگ شکار نہ کرو،
اب اس میں سے بعض لوگوں نے تعویل کی، اب وہ ڈائریکٹ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن دور سے جا کے بڑی نہر کھودتے تھے اور ادھر اپنے گھروں کے پاس بڑے بڑے نیچے کھڈے کھودتے تھے، کنویں بناتے تھے۔ اب وہاں نہر کے ذریعے مچھلیاں آ کر اس میں گرتی تھیں، جب یہ کنویں بھر جاتے مچھلیوں سے تو پانی بند کر دیتے، اگلے دن پھر یہ ساری جمع شدہ مچھلیاں بیچ دیتے تھے۔ تو اب یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے حکم میں تعویل نہ کرو، اللہ نے منع کیا نہیں کرو۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم شکار تو نہیں کرتے، خود ہی آ رہی ہیں اور جمع ہو رہی ہیں۔ ایک فریق نے کہا کہ یہ جانے اور ان کا کام، ہمیں ان سے کیا ہے۔ اب جنہوں نے منع کیا تھا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ باز آنے والے تو نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف ایک دن جب صبح اٹھے تو اس بستی پر کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، جیسے لوگ صبح اٹھتے ہیں چرند پرند اور انسان اور یہ چہل پہل ہوتی ہے، آوازیں آتی ہے، گھروں سے دھوئیں اٹھتے ہیں، پکانے وکانے کے اثرات نظر آتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کو خطرہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، آئے دیکھا تو اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، قردۃ و خنازیر، قردۃ خنازیر، کوئی خنزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی قردہ کہتے ہیں یہ بندر بنے ہوئے، شکلیں مسخ ہو چکی۔ اب اس میں جنہوں نے منع کیا تھا صرف وہی بچے جو کہتے تھے کہ یہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا ہے، ان کی بھی اللہ نے شکلیں مسخ کر دی اور کرنے والوں کی بھی۔ تو اس لیے اگر معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری انجام دینا چاہیے، ورنہ اگر عذاب آ گیا تو عذاب میں سارے پھنس جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں بدلتے، ان کو خود بدلنے کا فیصلہ کرنا ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دیں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عذاب اوپر سے بھیجیں، بارش کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، او من تحت ارجلکم، زمین کے نیچے سے بھیج دے، پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، جیسے زمین پھٹ جاتی ہے۔ آج جو نیپال کے اندر واقعات رونما ہوئے زلزلے کے، دیکھیں زمینیں پھٹی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی ہیں، اور عجیب عجیب وہاں کے نظارے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر نظارے بھی مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، اس میں بعض کو مارتے ہیں، بعض کو یعنی عذاب کے مزے چکاتے ہیں، جیسے کہ مختلف ممالک میں آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو رہا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ قادر ہے اس بات پر اللہ ایسا کرے۔ اور میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، قیامت کے آثار تقریباً ظاہر ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ قریب میں انہا ستکون فتن، کہ کچھ فتنے ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ستکون فتن، قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بتایا، فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگے تو اس وقت کتاب اللہ کو تھام لو۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا، فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے نکلنے کا راستہ، فیہ نبأ ما قبلکم، اس کے اندر پرانے پہلے لوگوں کے واقعات موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد میں آنے والے احوال بھی اس کے اندر موجود ہیں، وحکم ما بینکم،
اور تمہارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی فیصلہ موجود ہے کہ اس کی تعلیمات موجود ہے، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو تو پھر ان فتنوں سے بچو گے۔ آگے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کتاب اللہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر عزت کہیں اور تلاش کرے اس کو عزت تو نہیں ملے گی بلکہ اس کو گمراہی ملے گی، اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، سستی نہ کرو۔ انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے ظاہر ہوں گے گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی شکل میں فتنے آئیں گے، انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا، کیا کروں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے فتنے کہ انسان کو اپنے دین کی فکر نہیں ہوگی، پریشان ہوگا، صبح کو کافر تو شام کو مسلمان، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر، یا بالعکس صبح کو مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر۔ عجیب احوال آئے، اس لیے قرآن کریم کو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتنے کا دور ہے اس میں دین پر چلنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم کالقابض علی الجمر، ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا، اپنے دین کو پکڑنے والا، دین پر جمے رہنے والے کو ایسا لگے گا جیسے کہ، ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ یعنی انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا کتنا مشکل ہے، گرم انگارہ کون پکڑ سکتا ہے؟ تو اس زمانے میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا، ہر طرف سے فتنے، جیسے ایک بیچارہ آدمی دیندار اگر دین پر چل رہا ہے تو مختلف اطراف سے اس پر ہوٹنگ ہوتی ہے، اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، تو اس زمانے میں دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر جو احوال آ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان احوال سے صرف ہم متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ان احوال کی وجہ سے اللہ کی مخلوق متاثر ہو رہی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ ان الفاجر اذا مات یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب کوئی فاسق و فاجر آدمی دنیا سے مر جاتا ہے تو اس سے راحت ملتی ہے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو، شہروں کو، درختوں کو اور جانوروں کو۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا، سلف صالحین نے فرمایا کہ جب زمین بنجر ہو جاتی، اجدبت الارض کہتے ہیں، جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہو جاتی ہے تو پھر بہائم، جانور کہتے ہیں لعن اللہ عصاۃ بنی آدم ھذا بسبب بنی عصاۃ بنی آدم، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے نافرمانوں پر لعنت فرمائے کہ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پر سے بارش کو روک دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑا درس ہے، اور آج کل کے زمانے کے مطابق بالکل یہ حدیث گویا ہم پر فٹ آ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو متحرک ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے، سدھر جائے، لوگ نیکیوں کی طرف آ جائیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو متحرک ہونا پڑے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا۔ کہیں برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہوگا، کہیں لوگ اچھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں ان کو اچھائی کی طرف لانا ہوگا، ورنہ پھر عذاب کے فیصلے تیار ہیں۔ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح ترمذی کے اندر روایت حدیث ہے، فرمایا کہ جب امت 15 کام کرنے لگے گی تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کی۔ جیسے پچھلے دنوں میں سرخ آندھی آئی تھی نا، آپ یقین جانیں اس کو دیکھ کر بالکل میرے ذہن میں وہ حدیث تازہ ہو گئی، سرخ آندھی آئی تھی نا، اور زلزلوں کی انتظار کرو، زلزلوں کا،
سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، خسف کا، زمین کے اندر دھس جانے کو خسف کہتے ہیں، مسخ کا، شکلیں بگڑنے کا، اور اسی طرح اللہ کے مختلف عذاب آئیں گے۔ وہ 15 کام کیا ہیں؟ فرمایا جب حاکم وقت ملک کی دولت کو، ملک کے ثروات کو اپنی ذاتی چیز تصور کرے، ذاتی ملکیت تصور کرے۔ اسی طرح جب مال غنیمت کو، امانت کو مال غنیمت تصور کیا جائے، امانت کو غنیمت تصور کیا جائے، اور اسی طرح زکوٰۃ کو تاوان تصور کیا جائے، لوگ زکوٰۃ دینے کو اپنا نقصان سمجھیں۔ اور اسی طرح فرمایا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے۔ اسی طرح انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کے ساتھ سختی کرے، نافرمانی کرے، بدسلوکی کرے، ستائے، دوست کو قریب اور ماں باپ کو دور کر دے، دوستوں کی بڑی آہ و بھگت، ان کی خدمت، ان کی دعوتیں اور ان کی بات کو اہمیت، ماں باپ بیچارے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، ہر طرف سے گانے کی آوازیں سننے کو ملیں، شراب نوشی کی کثرت ہو جائے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن کریں، ان پر لعنتیں بھیجیں، اور اسی طرح مسجد کے اندر کھیل کود ہو، اونچی اونچی آوازیں ہوں۔ تو جب یہ حالات رونما ہوں تو پھر انتظار کرو سرخ اندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسنے کا اور صورت مسخ ہونے کا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا۔ آج کے ان حالات میں ذرا سا اس حدیث پر اب تھوڑا سا غور کریں تو یقین جانے کی تقریباً یہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ گانے کو دیکھیں، امانتوں کو دیکھیں، مسجد کے اندر باتیں دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ رویہ دیکھیں، اور جتنی باتیں جو یہ حدیث میں آئی ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں ان باتوں کا انتظار کرنا چاہیے جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ اب اس میں سے کچھ تو ہو بھی گئے، سرخ آندھیاں بھی آ گئیں، اور ہو سکتا اور بھی آنے والی ہوں، زلزلے بھی آ گئے، چلو ایک حصے پہ آ گئے، دوسرے حصے والے محفوظ ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ان کو آنا تھا زلزلہ، ہم پر تو نہیں آئے گا۔ ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آسمان سے پتھر برسنے کا شاید کہیں کوئی واقعہ ہوا ہو، ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے، اور ہوگا ظاہر۔ جب نافرمانیاں نہیں رکیں گی، جب یہ چیزیں نہیں رکیں گی جو ہو رہی ہیں، تو پھر وہ بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سنجیدگی کے ساتھ اپنے دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تدارک اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھلائی پہنچانے کا علم بردار بنے، برائی کو روکنے کا ہم میں سے ہر ایک پیغامبر بنے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی اور برائیاں پھیلتی رہیں تو اس کے نتیجے میں جو بھی ہوگا پھر ہم سب اس سے متاثر ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ مرنے کے بعد پھر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیاوی عذاب میں گرفت ہوں گے۔ البتہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور پھر بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو باتیں تھیں یقیناً بہت اہم باتیں تھیں، ہمارے معاشرے کے مطابق تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی درد مندانہ انداز میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، معصیت اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں اور طاعت پر ہمیں گامزن فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین ہمیں
گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیکیوں اور طاعات پر گامزن فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر نیکیوں کا شوق پیدا فرما۔ الہ العالمین طاعات کا شوق پیدا فرما۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں، ہمارے تمام مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دے۔ الہ العالمین جو علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں، پروردگار ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کے ان احوال سے پروردگار درس لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان حالات کے ظاہر ہونے کی جو آپ نے حکمت بیان فرمائی ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، الہ العالمین ہمیں اپنے دین کی طرف دوبارہ لوٹا دے۔ الہ العالمین راہ حق کی طرف ہمیں لوٹا دے، اپنے پاکیزہ اسلام کی طرف ہمیں لوٹا دے۔ جن باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس دین کو چھوڑ دیا ہے، جن اعمال کو چھوڑ دیا ہے، پروردگار ان نیک اعمال کی طرف ہمیں دوبارہ متوجہ ہونے کی اور ان پر گامزن ہونے کی اور مرتے دم تک ان نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان حالات میں، ان حادثات میں جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی حالات برپا ہیں، پروردگار عالم ان حالات میں مسلمانوں پر رحم فرما، اور غیر مسلموں کو بھی الہ العالمین اسلام کی طرف ہدایت فرما، ان کو بھی مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سوریہ کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، اور جہاں جہاں بھی اسلام اور کفر کا معرکہ سرگرم ہے، ظالم مظلوم کی لڑائی چل رہی ہے، الہ العالمین وہاں اپنے نام لیوا مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ ظالموں کے اور الہ العالمین ظالموں کے تمام تر حربوں کو، چالوں کو، جالوں کو، ان کی قوت کو ان کے خلاف استعمال فرما۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔